نے اس ساری اسلامک اسپرٹ کو جو بالیدگی دی ہے اور آگے چلے ہیں ماڈرن زمانے میں اس کا چرچا بھی موجود ہے. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اکتر ید اللہ شبیر. تو اقبال اور کی شاعری میں آپ کو یہ سارا تفکر ملتا ہے. اللہ اقبال کے سلسلے بہت آگے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی ایک حسین اور بے تحاشا ذکر ہے جو اس سے سلسلے میں ملتا ہے. آپ نے جو ابھی بات حسینی برہمن کہا جو بہت بہت وسیع ہے اور وہ بلیو کرتے ہیں، اور اس میں سنیل دت جو ایکٹر تھا وہ خود کہتا تھا میں حسینی برہمن ہوں. وہ آپ لوگ قریب ایکسپرٹس ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ آپ کو بہت حیرت ہوئی کہ غزل کا زوال ہوا اور مرثیہ جو ہے وہ آگے بڑھا، اور یہ مرثیے کی جو کرافٹ ہے یا اس کا جو یعنی آرٹ ہے وہ اس کی وجہ سے. میرا کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے. میں سمجھوں گی کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ واقع کربلا ہے اور لوگوں کو جو اس سے انس ہے اور جو وابستگی ہے اس کی وجہ سے، یعنی اٹس دا سبجیکٹ میٹر، اس کا جو موضوع ہے. آپ کو اختلاف کس بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی نہیں، مجھے اپنی بات پہ قائم رہنے کا میں گزارش کرتا ہوں. گوپی چند نارائن کی پوری کتاب ہے انیس اور کبیر کی شاعری. اس میں انہوں نے باقاعدہ مثالیں دے کے لکھا ہے کہ یہ جو دور ہے، میں حیرت کی بات نہیں کی، حیرت کی بات تو میجر صاحب نے کی. میں نے صرف یہ کہا کہ اتفاق سے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں غزل اپنے اس تمکنت کے ساتھ جیسے دلی میں تفکر کے ساتھ آ رہی تھی، لکھنؤ میں نہیں آ رہی تھی، اور گلی محلے میں اور عام مشاعروں میں وہ ایک ابتذال کی سطح پہ تھی. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، مولانا حالی لکھ رہا پورا مقدمہ شعر و شاعری. لیکن اسی زمانے میں مرثیے نے جو طاقت پائی تو اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ جو سوتے تھے تخلیق کے، انہوں نے مرثیے کے روپ میں اپنے آپ کو اجاگر کیا، اور وہ کہیں خشک نہیں ہوئے، وہ باقاعدہ اس مرثیے کے آرٹ میں ڈھل گئے. یہ بات ہے. جی سر، آپ کو قریب ہو جائیں. نہیں، مجھے اب کچھ نہیں کہنا اس کے بعد. آپ کے شہر میں ہر بام و در حسین کا، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. تو رسول کا گھر ہے. فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے. اور زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے. اور سوال بیعت شمشیر پر جواز کا، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے. کہاں کی جنگ کہاں جا کے سر ہوئی ہے کہ اب تمام عالم خیر و خبر حسین کا ہے. اب محبتوں کے حوالے میں ذکر آنے لگا، یہ فضل بھی تو میرے حال پر حسین کا ہے. اور یہ شعر سے یہ کہ حضور شافع محشر روز قیامت، حضور شافع محشر علی کہے کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین ہے. یہ افتخار عارف صاحب کو. اور یہ اب ہم دیکھیں گے، آگے چلیں گے. سکتا ہے رکے گردن سے خنجر، سکتا ہے رکے گردن سے خنجر، آدمی لشکروں کو رون سکتے ہیں.
کر دیا ثابت کہ تو نے اے دلا زندگی کا موت سے لیتا ہے سکتا ہے لگے گردن سے اندر سروں پر رون سکتے ہیں وہ کھا سکتا ہے اثرے اثروں اور رنگ کو کھا سکتا ہے آپ کیلے توڑ سکتے ہیں حسین تب تیرا نقش قدم تھا زندہ ہے زندہ ہے بائندہ ہے زندہ ہے تیرا نقش قدم زندہ ہے زندہ ہے بائندہ ہے زندہ ہے روشنو بائندو بازندو بخشیدہ ہے زندہ ہے کام دم تو جس وفا وہ زیادہ اپنے میں زندہ ہے. یہ آگے چلتی گئی اور بچے بڑے ہو گئے اور پڑھتے رہے. ابھی کل ہی مجلس میں اسلام آباد میں میرا بڑا بیٹا بھی آیا ہوا ہے امریکہ سے, تو مجلس ہوئی میری نند کے ہاں, اور وہاں پھر اس نے وہ سلام پڑھا جو اس کو اس کے دادا نے 3 یا 4 سال کی عمر میں پہلے پڑھایا وہاں کنیکٹیکٹ میں آ کر جو مجلس تھی. تو اس طرح یہ بہت آپ کچھ اس تہذیب کا جو ملاپ ہے اس پہ, اور جو آپ کو زیادہ چیز اس میں دل کو لگتی ہے اس پہ بات کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین بہت خوش قسمت رہی کہ اس میں بہت سی زبانوں کا اشتراک رہا, بہت سے روحانی جو نظریے تھے اور روحانیت کے جتنے سرچشمے تھے اس کی آماج گاہ بھی ہندوستان بنا. اس کے ساتھ ساتھ جو انفلوئنسز تھے مختلف علاقوں کے وہ اپنی جگہ پر, لیکن سب سے بڑی خوش قسمتی ہندوستان کی یہ رہی کہ ایران کا انفلوئنس, ایران کی تہذیب بہت قدیم تہذیب ہے, اور میں زبان کی حد تک میں بات نہیں کر رہا, میں تہذیبی عناصر کی بات کر رہا ہوں جس میں آرکیٹیکچر بھی آتا ہے. تھوڑا سا مرثیے کے بارے میں پڑھا تو اس لیے میں حیرت زدہ ہو رہا ہوں کہ اس زمانے میں جب ناسخ اور آتش غزل کی شاعری میں ایک عروج پہ تھے, اودھ کی اس تہذیب میں, اس وقت میر انیس اور دبیر مرثیے کو لے کے آگے گئے. اور اگلی حیرت جو مجھے وہ یہ ہوئی کہ جب میں نے تھوڑا سا بڑا انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا کہ اس کی